الشیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں صدیقین کون ہیں؟ فرمایا ہم الذین زکت فطرتہم واعتدلت امزجتہم وصفت سرائرہم حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروضہ، کہ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ بغیر تأمل کے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور خیر و شر کے درمیان انہیں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ جس طرح نگاہ سفید اور سیاہ کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے، اس طرح صدیقین حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان فوراً تمیز فرما لیتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا کہ صدیقین وہ ہیں جن کے اقوال و افعال میں صدق اور اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور جو حجج اور دلائل میں بھی یکتا ہوتے ہیں، اور تصفیہ و تزکیہ و ریاضات کے ذریعے سے بھی عرفان کی انتہائی منزل تک جو پہنچ جاتا ہے وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو یہ جو مرتبہ صدیقیت ہے یہ کمالات میں اس کا دوسرا درجہ ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ چنانچہ الشیخ سید محمود علوسی بغدادی آپ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ مراتب القمول اربعۃ، کہ کمال کے 4 مرتبے ہیں، نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحت۔ فرماتے ہیں کمالات کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ نبوت کا ہے، دوسرا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور تیسرا مرتبہ شہادت کا ہے، اور چوتھا مرتبہ ولایت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کمال کے پہلے مرتبے کو دیکھیں، جو کمال کا پہلا مرتبہ نبوت ہے، اس میں تمہیں قطب مدار میرے محمد مصطفیٰ کی ذات نظر آئے گی، اور کمال کا جو دوسرا درجہ صدیقیت ہے، اگر اس میں پہلے نمبر پر دیکھو گے تو تمہیں سرکار صدیق اکبر کی ذات نظر آئے گی۔ فرماتے ہیں کمالات نبوت کا قطب مدار میرے نبی کی ذات ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آنے والے معزز مہمان آتے رہیں گے، سامنے والے لوگوں کی توجہ میری جانب رہے۔ کمالات نبوت کا قطب مدار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جس کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یوں بیان کیا ہے کہ ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا کاغماں۔ ہمارا نبی کی آواز ہے، تاجداروں کا کاغماں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے صفِ انبیاء میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اسی طرح سابقہ امتیں ہوں یا امت مصطفیٰ ہو، صفِ انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ کہا صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ بولو صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نبوت
اور صدیقیت میں کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے بیچ میں. نبوت کے متصل بعد مقام صدیقیت ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. البتہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک مقام ہے اور وہ مقام مقام قربت ہے. اور مقام قربت کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک راز ہے جس راز کو اللہ صدیق کے دل میں ڈالتا ہے اور اس راز کی برکت سے صدیق صداقت کی وہاں پر تمیز کر لیتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ راز سبز رنگ کا نور ہے جو صدیق تصدیق بعد میں کرتا ہے، لیکن پہلے اللہ اس کے اندر وہ نور رکھتا ہے. اس نور کی برکت سے جب اس کے سامنے سچائی کا اعلان ہوتا ہے وہ بغیر دلیل مانگے اس سچائی کو فوراً قبول کر لیتا ہے. وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. وہ صدیق ہوتا ہے. اسی لیے جس نے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ فلیسا بین النبی و ابی بکر رجل اصلا. فرمایا نبی مکرم اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی اور بندہ سنٹر میں واسطہ اور وسیلہ نہیں بنا. صدیق اکبر نے جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی ہے وہ ڈائریکٹ براہ راست محمد مصطفیٰ کے سینے اطہر کے فیض کے صدقے میں فرمائی. اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا استدلال کروں گا. یہ بات شیخ محمود علوسی نے نہیں لکھی، یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی. آپ چونکہ علماء کا ایک مجمع اور اس کو آپ خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے. کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے. جس طرح کہ من رآنی فقد رأى الحق سے صاف ظاہر ہے. کہا جس طرح نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے اس طرح صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے. صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے. کیا معنی؟ فرمایا اگر یوں سمجھو کہ اگر مصطفیٰ کو دیکھو گے مصطفیٰ کی ذات میں تمہیں خدا کے جلوے نظر آئیں گے، اور اگر صدیق اکبر کو دیکھو گے تو ان کی ذات میں محمد مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر.